السلام علیکم۔ ملک اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رضوان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا۔ یہ پتھر 1 ہاتھ لمبا، 1 ہاتھ چوڑا اور چوکور پتھر تھا، جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جولی میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا معجزہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کے دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں سے ایک فرد تھے، اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہوا تھا، اس لیے آپ کی نبوت خدا بندی بھلا اس بغیرتی والے کام کو کیسے گوارا سمجھتی۔ آپ علیہ السلام اسرائیل کی اس بغیرتی سے سخت نالا اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہائی میں یا کپڑے پہن کر غسل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کو کبھی ننگے بدن ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ان ظالموں نے آپ علیہ السلام پر بہتان لگا دیا۔ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا پھر کوئی بہت بڑا عیب موجود ہے، جس کو چھپانے کے لیے آپ علیہ السلام کبھی بھی کپڑے نہیں اتارتے۔ ان ظالم قوم نے اس قدر تہمت کا اعلان چرچا کر دیا، ہر گلی محلے اس کا سرعام لوگ پوچھ گچھ کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کی اس تہمت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا صدمہ رنج و غم ہوا۔ آپ علیہ السلام بڑی اذیت میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کیسے گوارا فرماتے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیدار کر دینے کا ایسا ذریعہ فرما دیا کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ ہوا کچھ یوں، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے میں غسل فرما رہے تھے۔ اس جگہ میں یہ دیکھا کہ دور دور تک انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ علیہ السلام لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے، تو دیکھا وہ پتھر آپ علیہ السلام کے کپڑوں کو لیے ہوئے ایک دم دوڑ لگائے ہوئے بھاگے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ صبح ہجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا دے دے، اے پتھر میرا کپڑا دے دے، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے بھاگتا ہوا گلی کوچوں میں آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام بھی برہنہ بدن ہونے کے باوجود بھی پتھر کے
बराबर दौड़ते रहे, बराबर चलते आए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि आप अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बदन पर कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरत, पुरनूर और नुक्ता जमाल है। ये मंजर देखकर बनी इसराइल की कौम की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ था, खुदा की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर लगाई गई तोहमत का सच साबित कर दिया तो खुद ही ठहर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और उस पत्थर को उठाकर अपनी झोली में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़या का ज़िक्र कुरान मजीद में कुछ ऐसा फरमाया जिसका तर्जुमा ये है, ए ईमान वालो, इन जैसे ना होना जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताया और अल्लाह ने इन्हें बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हाँ आबरू वाला है। पत्थर का दूसरा मुजज़ा, एक मैदान में इसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मारा और इसमें 12 चश्मे जारी हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। खुश रहें, खुशाबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।